بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاک بحریہ کے زیر استعمال دو ایسٹس ہیں، ایک کارویٹس کہلاتے ہیں اور دوسرا آف شور پیٹرول ویسلز ہیں۔ ان کا کیا فنکشننگ ہے، یہ ملک کی سمندری حدود کے دفاع کے حوالے سے کیا ان کی اہمیت ہے، پاک بحریہ ان کو کب سے استعمال کر رہی ہے، اور اس میں جو لیٹسٹ کارویٹس اور آف شور پیٹرول ویسلز ہیں وہ کب انڈکٹ کیے گئے، کیا مزید اس میں انڈکشن ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس میں جو پہلا سوال ہے وہ خالد صاحب سے ہے کہ یہ جو ان کی انڈکشن کا پروگرام ہے کارویٹس کا اور آف شور پیٹرول ویسلز کا، یہ کیوں شروع کیا گیا اور کب اس کا شروع کیا گیا، اور بھی بنیادی طور پہ اب تک یہ کس قسم کے جو او پی ویز ہیں اور کارویٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں جی عمران صاحب، بنیادی طور پر اس کا مقصد جو تھا وہ بحری سیکیورٹی کو یقینی بنانا تھا، اور پاک بحریہ کی جانب سے یہ جو کارویٹ پروگرام اور آف شور پیٹرول ویسل کا جو پروگرام تھا یہ شروع کیا گیا تھا۔ یہ 1000 کلومیٹر تقریباً ہماری ساحلی پٹی ہے اور تجارتی راستے ہیں، بحری راستے ہیں ساروں کو۔ ان کو بنیادی طور پر مقصد یہی تھا کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کو محفوظ بنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ گوادر ہے، کراچی ہے، کیماڑی ہے اور پورٹ قاسم ہے اور ماڑا ہے اور دیگر جو ہماری بندرگاہیں ہیں، بنیادی طور پر ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں سب سے جو اہم پروجیکٹ ہمارا سی پیک چل رہا ہے، اس کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ بحری قزاقوں کی روک تھام کے لیے، امدادی امور کی نگرانی کے لیے بھی یہ استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر پروگرام بھی اس میں جو ہے اس وقت جاری ہیں۔ اور پاکستان چونکہ مسلسل بین الاقوامی جو کمبائنڈ ٹاسک فورس ہے اس کا حصہ رہا ہے، اور پاکستان اس وقت بھی اس پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ بنیادی طور پر اس کا جو استعمال ہے وہ انتہائی مہلک بھی ہے۔ کسی بھی جنگ کی صورت میں یا کسی حملے کی صورت میں بھی اس کو استعمال اچھے طریقے سے بطور مہلک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان اس وقت یرموک کلاس کے جو آف شور پیٹرول ویسلز ہیں وہ رومانیہ سے حاصل پاکستان نے کیے تھے، اور جبکہ مقامی سطح پر بھی اب اس کی تیاری جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ اس میں جو ہے پاکستان اعلیٰ درجے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں شروع کرے۔ لیکن پاکستان کے پاس جو بابر کلاس بیلجیم ہے، اس کی تیاری کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کاوٹ جو ہے ترکیہ کے تعاون سے یہ پروگرام جو ہے اس وقت جاری ہے۔ فیصل، جو اس وقت ہیں آف شور، ان کی کوئی کیا تعداد ہے، ان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، جو آف شور پیٹرول ویسلز ہیں اور کارویٹس ہیں، اور جو ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت جو خود ہم نے ادھر ان کی اسٹیبلشمنٹ کرنی ہے اور پھر ان کو نیوی میں انڈکٹ کرنا ہے، تو اس کے بارے میں کیا اس کی اپڈیٹس ہیں اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمران صاحب، بالکل اس وقت جو ہے وہ پاک بحریہ، آپ کو پتہ ہے کہ 2010 کے بعد پاکستان بحریہ نے جو ہے وہ اپنے فلیٹ کی ماڈرنائزیشن کا جو پروگرام تھا اس میں نہ صرف جو ہے وہ سرفیس ویسلز جو ہیں وہ شامل تھے، بلکہ سب مرینز اور دیگر جو امپورٹنٹ ویسلز ہیں، خاص طور پہ میزل اور گن بوٹس وغیرہ جو ہے ان کی انڈکشن کے لیے کام ہو رہا ہے۔ نہ صرف جو ہے وہ بڑی ڈسپلیسمنٹ کے جو جہاز ہیں جس طرح فریگیٹس ہیں یا ڈسٹرائرز ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے بھی سیریسلی جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے مقامی سطح پہ، بلکہ جو کارویٹس اور آف شور پیٹرول ویسلز ہیں یا جن کو ہم میڈیم لائٹ کارویٹس بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مقامی سطح پر تیار کرنے کے حوالے سے بھی کاوشیں جاری ہیں۔ اس وقت پاک بحریہ میں تقریباً 7 سے 8 جو ہے وہ آف شور پیٹرول ویسلز اور کارویٹس جو ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ ان کی تعداد جو ہے وہ 12 اور 12 سے زائد لے کے جانے کا جو ہے وہ پروگرام ہے، کیونکہ 2018 میں پاک بحریہ نے ایک معاہدہ کیا تھا ترکی کے ساتھ، اور ترکیہ کے تعاون سے 2 بابر کلاس ملجم کارویٹس جو ہیں وہ پاکستان میں اور 2 ترکیہ میں استنبول میں بننے تھے، استنبول شپ یارڈ میں۔ ایک جو بابر کلاس پی این ایس بابر ہے، بابر کلاس ملجم کارویٹ، وہ پاک بحریہ میں شامل ہو چکا ہے، جبکہ 3 مزید جو ہیں، ایک اور سی ٹرائلز میں ہے اس وقت ترکیہ میں، جبکہ 2 جو ہیں وہ پاکستان کے اندر تیار ہو رہے ہیں، اور ان میں سے بھی ایک جو ہے وہ بہت جلد جو ہے اس کی لانچنگ کی جائے گی پاکستان کے اندر۔ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ہے، اور اس کے بعد پاکستان مقامی سطح پر جو ہے وہ جناح کلاس فریگیٹ یا اس سے بڑے جو جہاز ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کارویٹس یا آف شور پیٹرول یہاں بنائے گا۔ یہ جو بابر کلاس ملجم کارویٹس ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ورٹیکل لانچ سسٹمز کے ساتھ ہیں، 12 سیلز کا اس میں جو ہے وہ میزلز
موجود ہیں جو کہ سرفیس ٹو ایئر، سرفیس ٹو سرفیس، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹارپیڈوز جو ہیں اینٹی سب میرین وہ موجود ہیں، جدید ریڈار سینسرز اور سونار سسٹم کے ساتھ ہے، الیکٹرانک سپورٹ اور الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز اس میں موجود ہیں، ڈیٹا لنکس کے ساتھ ہے، اور یعنی کہ اس کی انٹیگریشن پورے فلیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دشمن کے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کے خلاف اینٹی جو ہے وہ ایئر کرافٹ میزلز اور جو ہے وہ گنز موجود ہیں بالکل، اور ہیلی کاپٹر ڈیک ہے، اور یہ تقریباً 3000 ٹن وزنی جو ہے وہ جہاز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پاک بحریہ میں 4 یرموک کلاس جو رومینیا سے جو جی آف شور پیٹرول ویسل ہیں، یہ رومینیا میں تیار ہوئے، اور جو ہالینڈ کا ڈیمن شپ یارڈ ہے اس نے ان کو تیار کیا، اور اس سے پہلے جو ہے یہ 2 جو پہلے یرموک اور تبوک کلاس جو او پی ویز تھے وہ 2300 ٹن وزنی جہاز تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ 2600 ٹن وزنی جہاز جو ہیں وہ 2 شامل کیے گئے، جن میں پی این ایس حنین اور پی این ایس یماما جو ہیں وہ شامل ہیں، تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ جدید ریڈار سینسرز اور سونارز وغیرہ جو لگے ہیں۔ 4 تھے یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ایگریمنٹ میں نہیں تھے؟ ان کا جو ہے وہ نہیں، اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجیز جو کہ ان جہازوں کے اوپر امپلائی ہوتی ہیں اس میں بہت ساری یقیناً وہ اگر ادھر رومانیہ اور انہوں نے نیدرلینڈز نے مل کر اگر یہ کوئی چیز بنائی ہے تو وہ یورپین ٹیکنالوجی، ڈیفینیٹلی وہ یورپین ٹیکنالوجی جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ترکی سے ایک ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں بابر کلاس ملجم کاربٹ کی، تو ترکی بھی نیٹو کا حصہ ہے، اس کی بھی بہت ساری ٹیکنالوجی یورپین ہے۔ جب آپ یہ جہاز لیتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی آپ ہم آہنگ ہوتے ہیں، تو اس ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ساتھ جب یہ ایملگمیٹ ہوگا تو یقینی طور پہ پاکستان جو ہے اس ٹیکنالوجی کو وہاں پہ امپلائی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چین کے ساتھ کچھ جو ہے وہ لائٹ کاربٹس یا آف شور پیٹرول ویسلز یا فاسٹ اٹیک کرافٹس کے جو مختلف معاہدے ہیں وہ سب تمام کے تمام ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے ہیں۔ اس میں ہوجیان کلاس جو ہے اس کے ڈیزائن پہ جو ہے وہ مشتمل عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹس جو ہیں وہ پاکستان نے بنائی، 4 کی تعداد میں جو ہے، ابتدائی تو وہیں چائنا میں بنی، لیکن اس کے بعد لیکن ایک کراچی شپ یارڈ ہے، اس میں یہ کیا کچھ بنائیں گے پاکستان میں؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک المیہ ہے کہ دوسرا شپ یارڈ ہم ڈیولپ ہی نہیں کر سکے، اور جس انداز میں کراچی جتنا بزی پورٹ ہے اس میں، اور پھر اس کے ظاہر ہے اس کے اوپر پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیررزم کے حوالے سے بھی کافی اس کے اوپر امپیکٹ آیا، تو پاکستان میں اس بارے میں کبھی حکومتوں نے سوچا نہیں ہے کہ ایک اور شپ یارڈ جو ہے وہ پاکستان کی بہت ضرورت ہے، جس قسم کا ہم یہ جو ساری چیزیں جو پاکستان نیوی میں ڈکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب۔ دیکھیں میں ذرا یہ اگر آپ کہیں تو آپ کی اجازت سے اس کو مکمل کر لوں کہ یہ تقریباً $200 ملین کی لاگت سے یہ عظمت کلاس کا جو پروگرام ہے یہ مکمل ہوا، 4 جو ہیں وہ 2012 سے 2022 تک یہ کمیشن ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اچھا، اس میں ایک اچھی چیز یہ تھی کہ اس میں تجربہ بھی کیا پاکستان بحریہ نے۔ اس سے پہلے جو یہ جو عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹس تھے جس میں پی این ایس عظمت، پی این ایس دہشت اور ہمت شامل تھیں، اس کے بعد جو آخری پی این ایس ہیبت کے نام سے جو فاسٹ اٹیک کرافٹ شامل ہوئی، پہلی والی جو تھیں وہ 560 ٹن پہ تھیں، اب یہ جو 630 ٹن کی 673 ٹن وزنی جو ہے وہ لاسٹ پی این ایس ہیبت جو ہے وہ شامل ہوئی۔ یہ پاکستان نے تجربہ کیا کہ کیا ہم اس کی کیپیسٹی، اس کا وزن، اس کی جو لینتھ ہے، وڈتھ ہے، اس کو ہم اگر انہانس ڈیزائن کے ساتھ کریں تو یہ بڑا کامیاب رہا، اور اب جو ہے وہ پاکستان بحریہ اور کراچی شپ یارڈ جو ہے اس قابل ہے کہ اس کو آپ بڑے ٹن کے جو وزنی زیادہ وزنی جہاز ہیں ان کو آپ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی جو ہے اس کے لیے یوب کلاس جو ہے وہ اسی طرح فاسٹ اٹیک کرافٹس یا ان کو بھی آپ لائٹ کاربٹس کہہ سکتے ہیں وہ بنائے گئے، لیکن یہ جو کاربٹس ہیں یہ بھی تقریباً 2600 ٹن وزنی ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے چین کی مدد سے پاکستان میں مقامی سطح پر یہ تیاری کی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے نا شپ یارڈس کے حوالے سے، یہ بالکل درست ہے کہ ایک کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے، اس کے جو آرڈرز ہیں وہ 2035 سے آگے تک جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جگہ کم ہونے کی وجہ سے وہ آرڈرز جو ہیں ظاہر ہے ان کو پورا کرنے میں، اور بہت سارے ایسے آرڈرز آتے ہیں پوری دنیا سے جو کہ وہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس جو ہے وہ ریاست کا ادارہ ہونے کے باوجود پروفٹ میں ہے اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔
اس وقت کنسیڈریشن کافی عرصے سے مشرف صاحب کے دور سے گوادر میں ایک شپ یارڈ بنانے کے حوالے سے وہ کنسیڈریشن لیکن وہ ابھی موجود ہے. تک کنسنٹریشن ہی ہے نا, اس کے اس اوپر کی- کئی اس کا دفعہ ground work کافی پارلیمنٹ حد میں تک- بھی بات ہوئی, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی بات ہوئی کہ کراچی شپ یارڈ کی یا تو آپ اس کی کیپیسٹی کو انہانس کریں, یا اس بات کے اوپر تو تمام سب ہر جگہ اتفاق رائے موجود تھا کہ ایک پراپر نیا جدید شپ یارڈ ہونا چاہیے, چاہے وہ گوادر میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو, پاکستان مزے کی کی کوسٹل بات لائن آپ پہ. بتاؤ. لیکن عمران اس میں اب تک کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ زیرو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے. عمران صاحب اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کراچی شپ یارڈ تو جو ہے وہ کیونکہ زمین موجود نہیں ہے, اس کو تو آپ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ جدید سسٹمز بھی لگائے, آپ نے شپ لفٹنگ جو ہے وہ پلیٹ فارمز بھی لگائے, کافی آپ نے اس میں چیزیں جو ہے ماڈرنائز کی, لیکن نئے شپ یارڈ کی بہت سخت ضرورت ہے. اور پاکستان کا جو کوسٹ ہے وہاں پہ ایک نہیں کئی شپ یارڈز بن سکتے ہیں, کیونکہ اس کی جو ٹرین ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ شپ یارڈ بنانے کے لیے وہاں پہ زمین جو ہے وہ اس کے مطابق ہے. سارا ایٹماسفیئر اس کے یعنی آپ کہہ لیں کہ پورا جو جغرافیہ ہے وہ سپورٹ کرتا ہے شپ یارڈ بنانے کے لیے. جو اس وقت گوادر کا شپ یارڈ ہے اس کا گراؤنڈ ورک مکمل ہو چکا ہے, اس کا سروے مکمل ہو چکا ہے, PC1 بالکل تیار ہے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ڈیلے نہیں ہے, اگر ڈیلے ہے تو فنانسز کے حوالے سے ہے. جب فنانسز وہاں پہ ہوں گے ان کو امپلائی کیا جائے گا تو آٹومیٹیکلی شپ یارڈ وہاں کھڑا کرنا 2-4 سال میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس وقت جو ہے وہ بہت حد تک اس کے اوپر جو ہے وہ کم از کم پاکستان نیوی تو اس پہ کام کر چکی ہے. خالد صاحب ایک بڑی ویسے دلچسپ بات ہے, پاکستان نیوی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کی 95% سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ پانیوں میں ہے, اور ابھی جو صورتحال ایران کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ, اس میں بھی اگر ان کی کوئی پوٹنٹ نیوی ہوتی تو وہ راستے وغیرہ بلاک کر کے سارا کچھ کر سکتی تھی. یہ ہمارے یہاں بالکل اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی پاکستان نیوی کے اوپر. یعنی یہ گوادر کا شپ وہاں پہ وہ بنانا ہے شپ اگر انہوں نے, تو اب تک وہ صرف PC1 ہی مکمل ہے, فنڈز بھی نہیں ایلوکیٹ ہونے, اور پھر بیچ میں جب یہ آ جاتے ہیں وہ بحری امور کے وزراء وغیرہ تو پھر بہت زیادہ ریڈ ٹیپزم کا. آپ دیکھیں جی گوادر کا جو ایشو ہے, گوادر میں تقریباً 20 سال ہو گئے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ گوادر میں یہ ساری پورٹ بنے گی, بڑا کچھ بنے گا, ایئرپورٹ بنے گا وہاں پہ, شپ یارڈ بنے گی, سب کچھ بنے گا. آپ دیکھیں کہ اس کی فنڈنگ نہیں کی جاتی, منصوبے تیار کر لیے جاتے ہیں. سی پیک کا جو لیٹ ہوا ہے وہ بھی اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ گوادر میں جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی نا وہ ابھی تک وہاں پہ نہیں ہوئی. اور خاص کر جو ہماری حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کبھی بھی جو بحری امور ہے اس پر توجہ نہیں دی. ان کی ہمیشہ جو ہے دوسرے مسائل کی طرف توجہ رہی ہے, اور فورسز میں بھی سب سے کم جو ہے وہ ان کا فنڈنگ جو ہے جو بحریہ کے پاس ہی ہے. بحریہ کا جتنا بھی جو شپس ہیں یا کارویٹس ہیں یا جو بھی ہیں وہ سب تینوں فورسز میں جو بھی چیزیں آپ ایکوائر کریں گے ان سے سب سے زیادہ مہنگی ہیں, ٹائم ٹیکنگ ہے, ان کو بننے میں ان کو اسٹیبلش ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ کوئی علیحدہ سے اس کے میری ٹائم کی افیئرز کی وزارت اب بن رہی ہے, مطلب اتنا عرصہ ہو گیا آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اس کی وزارت ہی نہیں تھی, یعنی اس کا والی واس ہی کوئی نہیں تھا. دیکھیں عمران صاحب یہ جو ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری ہے خاص طور پہ نیوی کے حوالے سے, اور پھر جو آپ کی بلو اکانومی ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے. ہم نے آج تک اس کو ٹیپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور یہ جو 2-3 انڈسٹریز ہیں نا, شپ بلڈنگ اور شپ ریسائکلنگ, ایگزیکٹلی یہ دونوں اتنی بڑی انڈسٹریز ہیں کہ آپ کے ہمسائے میں چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, وہاں پہ آپ سے کم از کم 2-2, 4-4, 10-10 گنا, 20-20 گنا, مطلب 2-2 درجن شپ یارڈز ہیں ان کے پاس. بنگلہ دیش میں شپ یارڈ زیادہ ہیں, اور ان کی شپ ریسائکلنگ انڈسٹری بھی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے اور بلینز آف ڈالرز کما رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا وہ کچھ زیادہ مشکل انداز نہیں ہے پیسہ کمانے کا. اس میں تھوڑی سی ایفرٹ درکار ہے, ایک یکسوئی درکار ہے, ایک قومی سطح پہ ایک سوچ ہونی چاہیے. آپ تھوڑی سی اس میں ایفرٹ کریں تو آپ کے لیے بلینز آف ڈالر جو ہے وہ سمندر آپ کو دے سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.